أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ العنکبوت کی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے جو پہلے باتیں ارشاد فرمائی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ تھا اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ تھا جو پچھلے درس میں بیان ہوا تھا. پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم پر بھیجے گئے، قوم شعیب پر، اس قوم کی جو عادات تھی وہ تھی کم ناپنا، کم تولنا، پیسے پورے لینا، کام پورا نہ کرنا. یہ ان کی عادت تھی جس پر اللہ تعالی نے اس قوم پر عذاب نازل کیا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم. قوم عاد اور قوم ثمود، وقد تبین لکم، ان کے بارے میں تمہارے اوپر حال کھل چکا ہے، تمہارے اوپر یہ بات واضح ہو چکی ہے. من مساکنہم، ان کی رہائش گاہوں کو دیکھ کر تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کیسے اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا. یہ قوم عاد کی بستیاں، قوم ثمود کی بستیاں آج بھی عبرت کا درس دیتی ہیں. اور ملک شام جاتے ہوئے اگر زمینی راستے سے جائیں تو یہ بستیاں راستے میں آتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ کیسے عالی شان ان کے مکانات تھے، کتنے عظیم الشان ان کی بستیاں تھیں. لیکن صرف اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بستیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. یہ جو قوم تھی
قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، یہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے، بڑے تعلیم یافتہ لوگ تھے، لیکن شیطان نے ان کے اپنے اعمال کو ان کے سامنے بڑا خوبصورت بنا کے پیش کیا ہوا تھا۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کے اندر مست رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہماری ہر ادا بڑی اچھی ہے، ہمارے ہر کام بہت اچھے ہیں، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی۔ اس کو فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے بڑے مزین، بڑے خوبصورت بنا کے پیش کیے تھے۔ فصدہم عن السبیل، جس کی وجہ سے شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ لوگ بڑے ہوشیار تھے، بیوقوف نہیں تھے، لیکن اپنی ہوشیاری اور اپنا جو علم تھا وہ دنیا کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا، دنیا سے باہر ان کے اندر سوچنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ وَكَانُوا، قرآن پاک نے بھی لفظ ایسا ارشاد فرمایا، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ باب استفعال سے آتا ہے، استبصر یستبصر استبصارا، جس کے معنی آتے بصیرت کے۔ مبصر جو نکلا ہے، مبصر، وہ اسی سے نکلا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو کفر اور شرک پر اصرار کرتے تھے اور اسی وجہ سے عذاب میں اور ہلاکت میں مبتلا ہوئے، یہ کوئی بیوقوف اور دیوانے لوگ نہیں تھے، دنیا کے کاموں میں بڑے ہوشیار تھے، بڑے تیز تھے، بڑے شاطر تھے، مگر ان کی عقل، ان کی ہوشیاری اسی مادی دنیا کے اندر مقید ہو کے رہ گئی، ساری ہوشیاریاں دنیا کے اندر ہی لگا کے بیٹھ گئے۔ یہ نہیں پہچانا کہ نیک اور برے عمل کی جزا اور سزا کا کوئی دن آنا چاہیے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ انسان کے اعمال کا بھی کبھی حساب کتاب ہوگا جس میں مکمل انصاف ہو، کیونکہ دنیا میں تو ظالم، جابر، طاقتور، ڈاکو، لٹیرے، یہ تو بڑے دندناتے ہوئے پھرتے ہیں اور مظلوم اور مصیبت زدہ لوگ مجبور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی انصاف کے دن کا نام قیامت اور آخرت ہے۔ اس کے معاملے میں ان کی جو عقل تھی، اس کے معاملے میں ان کی عقل بالکل ختم تھی، سوچنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی۔ قرآن پاک میں سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی یہ لوگ دنیاوی زندگی کے کاموں کو تو خوب جانتے تھے، مگر آخرت سے یہ لوگ غافل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ بعض حضرات ائمہ تفسیر نے لفظ کانوا مستبصرین کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ یہ لوگ ایمان اور آخرت پر بھی دل میں تو یقین رکھتے تھے اور اس کا حق ہونا خوب سمجھتے تھے، مگر دنیاوی اغراض نے ان کو انکار پر مجبور کر رکھا تھا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ لفظ عجیب اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ آج ہم اپنے گرد و پیش میں نگاہ ڈالیں تو ہمیں دو طرح کے انسان نظر آتے ہیں، جو میں نے ابھی بات آپ کے سامنے ارشاد فرمائی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہی نہیں، لیکن بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، دنیاوی علوم ہیں، سائنسدان ہیں بڑے زبردست، دنیاؤں کی خلاؤں میں پہنچ گئے اور چاند پر پہنچ گئے، اور آج وہ مریخوں کے اوپر جناب مریخ پر اپنی کمندیں ڈال رہے ہیں، طیارے وہ بنا رہے ہیں، سمندر کی تہ کے اندر وہ پہنچ گئے ہیں، سب کچھ ان کو معلوم ہے، کیا فلکیات ہے۔ آپ کبھی جب پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کمالات اس آسمان میں رکھے ہیں، افلاک میں رکھے ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ، یعنی عام انسان سے زیادہ اللہ کو قریب سے سمجھنے اور دیکھنے والے وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، سائنس پہ تحقیق کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں، فضاؤں کے اندر ہیں، خلاؤں کے اندر ہیں، لیکن
سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ بنانے والے نے بنایا، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی ان کو کہ اس کا بھی کوئی خالق ہے۔ اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا مالک، اتنی بڑی بڑی چیزیں بنانے والا، کیا اس کا بھی کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ یہ عقل میں نہیں آتا رہی، یہ نہیں آئی عقل میں بات۔ سمندر کی تہ میں چلے گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کتنی مخلوقات سمندر میں آباد ہیں۔ تین چوتھائی تو دنیا میں پانی ہے، خشکی تو 1/4 ہے۔ جب 3/4 پانی ہے، اس میں اتنی ہی مخلوقات ہے، بڑی چھوٹی ہر قسم کی مخلوقات سے سمندر بھرا پڑا ہے۔ گہرے اتنے گہرے اور اتنے بڑے بڑے سمندر کہ گہرائی تک نہیں ناپی جا رہی ان سمندروں کی کہ گہرائیاں کتنی۔ خالق کائنات، مالک کائنات، رب کائنات ان مخلوقات کو سمندروں میں بھی رزق دے رہا، لیکن یہ سمجھنے والے نہیں سمجھ سکے کہ یہ جو خالق اور یہ جو مالک ہے یہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اس کا کوئی شریک نہیں آ رہی سمجھ میں بات۔ اب اس کا کیا حل کریں گے آپ؟ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ اللہ ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا لی۔ یہ مطلب ہے کہ دنیا میں تو بڑے ہوشیار ہیں لوگ، ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن ایک حد پر آ کر دنیا سے جب باہر جاتے ہیں تو ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اور دوسرا مطلب جو ائمہ تفسیر کا میں نے عرض کیا وہ ہے کہ ہیں تو اللہ کو جانتے بھی ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، لیکن دنیا کے چکروں میں لگ کر، دنیا کے باتوں میں لگ کر، دنیا کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مانتے نہیں ہیں۔ آج ایسے لوگ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی بے تحاشا بھرے پڑے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، سب ہے، لیکن ماننے اللہ کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے فائدے ہمیں چاہیے، دنیا کے مقاصد ہم کو چاہیے، وہ اللہ کی مان کر ہم کو مقاصد نہیں ملے گے۔ وہ کوشش ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے اس بات کو کہ اللہ کی مان کر چلنے میں ہمارا فائدہ ہے یا نقصان۔ جس کو وہ نقصان سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نقصان اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے پورا کر دیتے، وہ تو مالک ہے، کہیں نہ کہیں سے پورا کرے گا۔ انسان اپنے اندر مضبوطی پیدا کرے، اپنے اندر پختگی پیدا کرے کہ مجھ کو اپنے رب کی مان کر چلنی ہے، مجھ کو اپنے رسول کی مان کر چلنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رہی گئی یہ بات کہ کوئی مشکل آئے گی، تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ مشکل دنیا میں کس کو نہیں آتی، وہ بتا دیجئے جس کو دنیا میں کوئی مشکل نہیں آتی۔ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا دولت مند ہو، بڑے سے بڑا عہدیدار ہو، مشکل تو اس کو بھی آتی ہے۔ مشکلات سے خالی دنیا انسان کو تو جنت میں ملے گی، دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ تو کس لیے انسان اپنے رب کو ناراض کرے، کس لیے انسان اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو نہ مانے؟ آج دنیا میں بے شمار انسان بڑے سمجھدار نظر آئیں گے، لیکن سچی بات یہ کہ جب اس بات پر غور کرو تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر مہر لگا دی، اور اس کے علاوہ کوئی تعویل نہیں۔ اتنے گناہ کیے، اتنا تکبر کیا کہ اب اللہ نے ہی ان کے اوپر مہر لگا دی، وہ سمجھ نہیں سکتے اس بات کو۔ بڑے اچھے، بڑے سمجھدار، میں جب کبھی یہ سائنسی رپورٹ پڑھتا ہوں، تحقیقات پڑھتا ہوں، تو میری عقل حیران ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں ان قریب دکھلائیں گے آفاق میں، آسمانوں میں، اور انسان کی جانوں میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھا دی، انسان کی جان، انسان کا جسم، اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم ایسا بنایا
اس میں ہر عضو، ہر چیز اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ اس کے بنانے کے لیے انسان سر توڑ کوششیں کر لے اس کو متبادل نہیں بنا سکتا۔ کیا بنا سکتا ہے؟ مصنوعی اعضاء کچھ بننے لگ گئے، لیکن جن کو لگتے ان سے پوچھے کہ وہ کس مسائل کا شکار ہے۔ آج کل مصنوعی گھٹنے لگ رہے ہیں اور بھی مصنوعی چیزیں لگ جاتی ہیں، لیکن ٹھیک ہے لگ گئے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جن کو لگے ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے، بس ٹھیک ہے گزارا کر رہے ہیں، لیکن جو کیفیت اللہ نے اس اصلی عضو کی رکھی ہے وہ کہاں نصیب ہوتی ہے کسی کو، جس پر ہم شکر بھی ادا نہیں کرتے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کر لے۔ ایک دانت انسان کو اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے تو انسان کو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ یہی چیز اللہ نے انسان کے جسم میں رکھی ہے۔ خود اطباء کہتے ہیں، خود ڈاکٹرز کہتے ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے اللہ کی پیدا کردہ چیز کا۔ یہ گردہ ہے آپ کا، ایک گردہ انسان کے جسم میں۔ تمام اطباء ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس گردے کا کوئی متبادل نہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی انسان کا یہ گردہ فیل ہو جائے، سوائے اس کے کہ انسان ڈائلیسس کے اوپر چلا جائے، کیا حل ہے؟ میں نے ایک بڑے مشہور ملک کے ڈاکٹر ہیں، وہ اپنی لیبارٹری میں دکھانے لے گئے، اپنی لیبارٹری بتا رہے تھے گردے کے بارے میں کہ یہ اس کے فنکشنز ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ چیز گردہ انسان کے جسم کا اتنا اہم عضو ہے کہ خدا نہ خواستہ جب یہ فیل ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اللہ یہ کہ ڈائلیسس پہ چلتا ہے، اس کی اپنی تکلیفیں علیحدہ ہیں، تو کوئی مصنوعی گردہ نہیں بن سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ گردہ بنانے کو تو بنا لے مصنوعی گردہ، لیکن اللہ نے گردے کے اندر جو ایک عقل رکھی ہے، وہ عقل اس مشین کے اندر کہاں سے آئے گی؟ مصنوعی گردے میں کہاں سے آئے گی؟ وہ عقل یہ ہے کہ کون سی چیز کو باہر نکال کر جسم سے باہر پھینکنا ہے اور کس چیز کو جسم میں رکھنا ہے، اس کا یہ کام ہے گردے کا۔ وہ زہریل اجزاء فضلہ وہ نکلتا ہے انسان کے جسم سے اور وہ خارج ہو جاتا ہے، اور جو صحیح چیز ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو کہنے لگے گردے کو عقل آئے گی کہاں سے؟ وہ تو عقل اللہ کے دیے ہوئے گردے کو تو ہے، مشین کے دیے ہوئے گردے کو نہیں عقل آتی۔ میں یہی عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ ہم عنقریب اپنی نشانیاں آسمانوں میں دکھائیں گے اور انسان کی جان میں دکھائیں گے۔ ہر عضو، ہر چیز انسان کی کے اندر جو ہے وہ ایسی ہی ہے کہ کوئی اس کا بدل نہیں، لیکن ان کو بتانے والے، ہمیں بتانے والے یہ ڈاکٹرز ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ صاحب یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، اس کا یہ متبادل نہیں ہو سکتا، اس کا یہی حل ہے، اس کا علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کو بتانے والے ڈاکٹرز ہیں، وہی ڈاکٹر جو غیر مسلم ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ بنانے والے نے بنایا، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان نہیں بنا سکتا، تو پھر بنایا کس نے؟ پھر کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے مصنوعی چیز نہیں بن سکتی، تو بنایا اللہ نے، پھر بھی اس کے باوجود شرک کرتے، کہتے ہیں کہ بت ہے ہمارا جس کو ہم پوجیں گے۔ اب آپ عقل کا ماتم نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کہ خود ہی کہتے ہیں زبان سے کوئی نہیں بنا سکتا، اور ایک چیز جو بنانے والے نے بنائی وہی سب سے اصل ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ بت ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اب آپ عقل کا ماتم کریں بس بیٹھ کر، اور کوئی حل نہیں، اور کیا سمجھائیں گے آپ؟ خلا ہے، آپ دیکھیے کتنی تحقیقات آج خلا کے اوپر آ رہی ہیں، چاند پر آ رہی ہیں، سورج پر آ رہی ہیں، ستاروں سیاروں پر آ رہی ہیں۔ بتانے والے کون ہیں؟ یہ سائنسدان ہیں، لیکن ایمان نصیب نہیں، ایمان نہیں مل رہا۔ اس کو قرآن کریم نے اس طرح لفظوں میں واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اس شیطان نے پھر ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، ان کے کاموں سے پھر ان کو روک دیا، ان کے سیدھے راستوں سے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ لوگ بڑے ہوشیار تعلیم یافتہ لوگ ہیں لیکن نہیں مانتے اللہ۔
وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسیٰ بالبینات فاستکبروا فی الارض وما كانوا سابقین. فرمایا کہ قارون، فرعون، حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا. تکبر یہ کیا کہ اگر موسیٰ کی بات مان لی تو ہماری ناک نیچی ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ بڑے بڑے رؤساء سردار اس لیے نہیں مانتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو یتیم باپ کا بچہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ تو یتیم باپ کے بچے ہیں، یہ ہمارے برابر تھوڑی ہیں. جو منصب ہمیں ملا ہے، جو بڑے بڑے سردار ہم ہیں، ہمارے برابر تھوڑی ہیں، ہم ان کی بات کیسے مان لیں. یہ تکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے جس کو اپنا نمائندہ بنایا وہ میرا نمائندہ. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. وہ ان رؤساء کو بھی تو رئیس کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کون سے خود گھر میں بن گئے؟ وہ جس کو مقرر کرے، وہ ایک تنکے کو مقرر کر دے، وہ تنکا بتائے گا. اللہ تعالیٰ تو پابند نہیں ہے اپنے معاملات میں کسی سے مشورہ کرنے کے. یہ آیات پیچھے بھی گزری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم پابند نہیں ہیں کسی کے کہ کس کو اپنے تمہارے پاس بھیجیں اور کس کو نہ بھیجیں. ہمارا حکم ہے سننا ہے سنو، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے مت مانو. کس نے کہا تم کو؟ قرآن پاک میں اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے قارون، فرعون، حامان، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے. فاستکبروا فی الارض، انہوں نے تکبر کیا زمین میں. وما كانوا سابقین، اور وہ نہیں تھے ہم سے جیت جانے والے، ہم سے آگے نکلنے والے نہیں تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ہمارے عذاب سے بھاگ نہیں سکیں گے. وما كانوا سابقین، جب ہماری پکڑ آئے گی، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو اللہ کے لیے بالکل معمولی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری دنیا مل کر بھی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. پوری دنیا میرے لیے بے حقیقت ہے. دنیا کی حقیقت، دنیا کی اہمیت میرے اور آپ کے نزدیک زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ اگر میرے نزدیک دنیا کی حیثیت کچھ ہوتی تو میں کافروں کو پانی پینے کا گلاس بھی نہ دیتا، مگر میرے نزدیک دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے تو چلو کافروں کو بھی دے دیا کھلا کھلا، سب کو مل رہا ہے. بالکل جیسے ہوا کے اندر یہ تنکے اڑتے پھرتے ہیں، ہم آپ نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں ان کو. کبھی کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے آپ گزرے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کوڑے کے ڈھیر کو کہ کوڑے میں پڑا کیا ہے؟ اس لیے نہیں دیکھتے کہ آپ کے نزدیک اس کوڑے کے ڈھیر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے. کوئی اچھی چیز بھی پڑی ہوگی آپ ہاتھ بھی نہیں ڈالو گے کہ کوڑے کا ڈھیر ہے چلو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو دنیا ایسی ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، راستے میں ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا ملا جو گوچا تھا. گوچا کے معنی ہوتے ہیں جس کی وقت سے پہلے پیدا ہو گیا تھا، اس کی تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مرا ہوا بکری کا بچہ جو ادھورا پیدا ہوا تھا، مکمل تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر کہا کہ کوئی ہے جو میرے سے 1 درہم میں خرید لے گا؟ کوئی ہے جو اس مردہ گچے بکری کے بچے کو میرے سے 1 درہم میں خرید لے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک تو بکری کا بچہ وہ بھی مرا ہوا اور وہ بھی نامکمل، تو کون خریدے گا آپ سے اس کو؟ آپ نے فرمایا جس طریقے سے یہ مردہ بکری کا بچہ ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے نزدیک دنیا کی بھی اسی طرح کوئی حیثیت نہیں. یہ قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان فرمایا کہ بالکل بے حقیقت چیز ہے دنیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ تعالیٰ اس آیت کا مطلب مجھے اور آپ کو سب کو سمجھا دے. ہم پڑھتے تو ہیں، دل میں اترتا نہیں ہے ترجمہ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، کوئی ایک آدمی مستثنا نہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں.
ہم سب چونکہ انسان ہیں اس لیے بہک جاتے ہیں، سمجھ میں ذرا مشکل سے آتی ہے بات، لیکن حقیقت دنیا کی یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں یہ بات اتار دے، میرے بھی اور آپ کے بھی، تاکہ انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ جس دنیا کے پیچھے ہم مرتے ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کی مانتے نہیں ہیں، وہ دنیا بالکل ختم ہونے کے دہانے پر، کسی کی کب ختم ہو جائے کسی کو پتا نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بس غور، وہی بات ہے کہ ہم غور ہی نہیں کرتے، اگر دیکھتے بھی ہیں صبح شام دیکھتے تو ہیں، جنازے تو پڑھتے ہیں، ہم ہر کوئی دیکھتا ہے جنازہ، لیکن دل میں آتی نہیں ہے بات۔ جتنا انسان کا مال ہے، جتنا مال انسان زندگی میں کماتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے بنگلے، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میری فیکٹری، تو وہ میرا کاروبار، تو یہ تو وہ پتہ نہیں کیا کیا، اسی میں مست رہتا ہے۔ جب اللہ کا بلاوا پیغام آتا ہے، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، چلو جی چھٹی ہو گئی، موت آ گئی، اس کی تو قیامت آ گئی نا، اس کے لیے تو قیامت ہے، اس کو اور کیا قیامت چاہیے؟ وہ موت اچانک آ گئی یا کسی خدا نہ خواستہ بیماری کے ساتھ لگ کر آ گئی، کوئی بیماری کھڑی ہو گئی، اس سے آ گئی، آ گئی۔ اور یہ تو اللہ نے بار بار بتا رکھا ہے، موت تو آئے گی، اچانک آئے گی کہ کوئی انسان چھپنے والا نہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انبیاء کرام کو آگے تو باقی کیا بچا؟ ادھر موت آئی اور ادھر دنیا میں جتنا مال اس نے کمایا تھا وہ سارا مال کی ملکیت ختم ہو گئی انسان کے اوپر، وہ مالک ہی نہیں رہا۔ چلو جی، جس کے پیچھے کیا کیا نہیں کیا، اللہ کو ناراض کیا، حرام کیا، کیا کیا کیا، وہ سارا مال کچھ عرصے میں بالکل تلپٹ ختم ہو گیا۔ اب وہ جو اس کے ورثہ اللہ نے بنائے، شریعت نے بنائے، اس کی بیوی ہے اگر یا اس کی اولاد ہے اگر تو وہ وارث ہیں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر ایک ترتیب ہے اس کی، وہ بنتے ہیں۔ ادھر اس کی جان نکلی اور ادھر دنیا کے سارا مال و اسباب وہ اس کے ورثوں کو منتقل ہو گیا، اس کی ملکیت میں ایک پیسہ نہیں رہا۔ اس کے پیسوں میں سے صرف ایک کام کیا جائے گا، اس کے کفن کا انتظام کیا جائے گا، ہسپتال کا اگر کوئی بل ہے، ڈاکٹر کا بل ہے، وہ ادا کیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی قرضے اگر ہیں وہ ادا ہوں گے، بس کچھ نہیں، باقی سب کچھ دوسرے کا۔ اسی لیے قرآن پاک بار بار کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو ہے فانی ہے، جو ہے ختم ہو جائے گا، اس کے چکر میں زیادہ مت پڑو، اس کے چکر میں نہ زیادہ پڑو، اس کا چکر ایسا ہے کہ جتنا پڑو گے اتنا اپنے آپ کو اس کو وہ کھینچے گا آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ انسان مطمئن ہو جائے گا، یہ فطرت ہے انسان کی کہ جب انسان کے اندر حرص اور ہوس پیدا ہوتی ہے وہ مال کے بڑھنے سے ختم نہیں ہوتی، وہ مال کے بڑھنے سے بڑھتی ہے۔ آدمی یہ سوچے چلو بھائی یہ ہو گیا اب بس چلو بس کر لوں گا، بس نہیں کرتا ہو، یہ خاصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ انسان کو اگر سونے کی ایک وادی بھی مل جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ مجھ کو سونے کی دوسری وادی بھی ملنی چاہیے، وہ اس پر اکتفا نہیں کرے گا وہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا لا يملأ الجوف ابن آدم الا التراب، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی خواہشات کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھرتی، انسان کی خواہشات کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھرے گی۔ جتنی خواہشیں بڑھتی کرتے پوری کرتے چلے جاؤ گے اتنی خواہشیں اور پیدا ہو جائیں گی، ان کو پورا کرو گے اور پیدا ہو جائیں گی، ان کو پورا کرو گے اور پیدا ہو جائیں گی، یہ سلسلہ چلے گا یہاں تک انسان قبر میں اترے گا تو پیٹ اس کا بھرے گا مٹی سے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس کو فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کر دیا
کہ تم جو رشوتیں لیتے ہو یہ بڑا اچھا کام ہے بھائی، بچوں کا بھی تو مستقبل ہے، تمہیں بھی تو اپنی دنیا کو دیکھنا ہے، سود کا کام کرتے ہو تو کرو، چھوٹ جائے گا سود تو کہاں سے زندگی گزرے گی؟ یہ شیطان کے بہکاوے ہیں، یہ شیطان کے ڈراوے ہیں کہ سود چھوڑ دیا کہیں کے نہیں رہو گے، تم نے اگر رشوتیں لینی چھوڑ دی کہیں کے نہیں رہو گے، ایمانداری سے کاروبار مال بیچنا شروع کر دیا تو ملے گا کیا؟ تم کو ملے گا ہی کچھ نہیں، تو کیسے گھر چلاؤ گے؟ کیسے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ کیسے بچوں کی شادیاں کرو گے؟ یہ ایک شیطان کے ایک بہکاوے انسان کے اوپر آتے ہیں۔ پھر یہ بہکاوے کہ تم نے اگر دین کو عمل کرنا شروع کر دیا تو خاندان تم سے کٹ جائے گا، دوست تمہارے ہاتھوں سے چلے جائیں گے، یہ سب شیطان کے بہکاوے۔ آپ یقین مانیے کچھ نہیں بگڑتا انسان کا، یہ دنیا ہے یہاں سب کچھ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بگڑتا، کر کے دیکھ لو کچھ نہیں جائے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کے خاطر آج سود لینا چھوڑا ان سے پوچھو وہ پہلے زیادہ خوش تھے یا آج زیادہ خوش ہیں؟ وہ پہلے زیادہ سکون سے تھے یا آج ان کو سکون زیادہ ہے؟ اور ان کو نقصان کیا ہوا ذرا پوچھو تو صحیح۔ جن لوگ حرام کھاتے اور کماتے ہیں، رشوتیں لیتے صبح دوپہر شام، ان کی زندگی کا گزر بسر رشوتوں پر ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی حرام سے توبہ کرنے کی، ان سے پوچھو کہ وہ زیادہ سکون سے اب ہیں یا پہلے زیادہ سکون سے تھے۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک دکان پر گیا، چھوٹی سی اس کی دکان تھی، ایک لڑکا تھا، پان یہ وہ چیزیں اس کے چھوٹے موٹے بچوں کی چیزیں بیچتا تھا۔ تو کوئی سلام دعا ہوئی، کیا ہوا اس سے؟ تو وہ میرے سے کہنے لگا کہ جی میں بتانے لگا کہ میں اتنا جماعت میں وقت لگاتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ میں نے اس کی تعریف کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ تو کہنے لگا کہ جی میں بڑی سکون کی زندگی میں آ گیا ہوں، خود ہی اپنے طور پہ کہنے لگا۔ تو میں نے کہا تم پہلے کیا کرتے تھے؟ تو اس نے کاروبار کا نام بتایا، کہہ رہا اس کاروبار میں اتنا جھوٹ تھا، جو میں پچھلے ہفتے عرض کر رہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں۔ تو وہ میرے سے کہنے لگا کہ میں فلانا کاروبار کرتا تھا، اس میں اتنا جھوٹ تھا کہ صبح دوپہر شام جھوٹ 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 گاہکوں کے ساتھ بول بول کے، اور کہہ رہے اس کی وجہ سے مسئلہ یہ تھا مال کی بے برکتی، جتنا کما لو مال ہی پورا نہیں ہوتا، گھر کی ضروریات ہی نہیں ختم ہوتی، گھروں میں بیماریاں، جھگڑے، پریشانیاں، دل کی پریشانیاں طرح طرح کی، کہنے لگا اس کا شکار۔ کہتے اب یقین مانے میں نے وہ کام اپنا چھوڑا اور یہ چھوٹا سا کھوکا لے کے میں بیٹھ گیا ہوں، حلال کام کرتا ہوں، بالکل جھوٹ نہیں بولتا، نماز کا وقت ہوتا نماز قریب میں جا کے پڑھتا ہوں۔ کہتے اب یقین مانے میرے سارے کام اللہ نے کروا دیے اس تھوڑے پیسوں میں۔ پہلے وہ کام میرے زیادہ پیسے میں نہیں ہوتے تھے، آج میں کھوکا لگا کر بیٹھا ہوں، آمدنی میری محدود ہے، لیکن میرے سارے کام ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں خوش ہوں، میرے گھر والے خوش ہیں، میرے بچے خوش ہیں، بڑے سکون میں ہوں۔ بس یہی ہوتا ہے برکت۔ انسان کماتا سکون کے لیے، انسان کماتا راحت کے لیے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی جھوٹ کی وجہ سے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کی وجہ سے اس مال کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، راحت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قارون، فرعون، حامان، انہوں نے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے واضح نشانیاں لے کر، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وما کانوا سابقین، یہ اللہ کے عذاب سے بھاگنے والے نہیں۔ فکلا اخذنا بذنبہ، ہم نے ہر ایک کو پکڑا گناہوں کی وجہ سے۔ یہ فرعون اور قارون اور حامان، ان کے پاس کیا دولتیں کم تھی؟ اب بار تھے دولتوں کے ان کے پاس، سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی ان کے پاس دولت کے خزانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن نافرمان تھے، متکبر تھے، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، کچھ لوگ ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے، سخت قسم کی آندھیاں چلائیں، پتھر آئے۔ ومنہم من اخذتہ الصیحہ، کچھ ان میں سے وہ تھے جن کو ایک بڑی چیخ اور چنگھاڑ نے ان کے دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ ومنہم من اغرقنا ومنہم من خسفنا بہ الارض، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، غرق ہو گئے زمین کے اندر۔
وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ وہ تھے جن کو ہم نے پانی میں ڈبو کے رکھ دیا۔ ہماری جب اللہ تعالیٰ فرماتے جب ہماری پکڑ آتی ہے وہ پکڑ اسی طریقے سے آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے ان کو بہت موقع دیے سمجھنے کے، ہم نے ان کو نصیحتیں کی کہ دیکھو نافرمانیاں مت کرو، یہ دی ہوئی چیزیں یہ ہماری ہیں، عطا ہماری ہے، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تکبر کر کے، نافرمانیاں کر کے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے دوسرے معبود بنا لیے، کمثل العنکبوت، جیسا کہ مکڑیوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، جیسے کہ مکڑیاں ہوتی ہیں، اتخذت بیتا، وہ مکڑیاں اپنے جالے بنتی ہیں، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، بے شک مکڑیوں کے جو جالے ہوتے ہیں یا مکڑیوں کے جو گھر ہوتے ہیں وہ بڑے کمزور گھر ہوتے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ، اگر وہ لوگ اس بات کی سمجھ رکھتے۔ یہاں مراد در حقیقت یہ آیت اللہ تعالیٰ لے کر آئے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پوجتے ہیں، ان کی مثال اللہ نے مکڑی کے جالوں سے دی ہے کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو پوجتے ہیں، دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں تاکہ ان کو پناہ مل جائے، تاکہ ان کو پناہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے مکڑی اپنا جالا بنتی ہے، وہ سمجھتی ہے میرا گھر ہے، وہ میرا جائے ٹھکانہ ہے، میری پناہ گاہ ہے، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا میں جتنے قسم کے گھر، جتنے قسم کے گھونسلے، جتنے قسم کے بل اور جتنے قسم کے جالے ہوتے ہیں، ان میں سب سے کمزور جالا مکڑی کا ہوتا ہے۔ ہوا آتی ہے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا ہے، آدمی چلتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے چلنے سے مکڑی کا جالا بیچ میں آ گیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مکڑی کا جالا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ مکڑی کو پناہ نہیں دے سکتا، اسی طرح انسان کا اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو اپنا معبود بنانا، کسی دوسرے کی پرستش کرنا کہ وہ اس کو پناہ دے گا، وہ ایسا ہی کمزور ذریعہ ہے، وہ ایسی ہی کمزور پناہ گاہ ہے جیسا کہ مکڑی کی پناہ گاہ ہوتی ہے۔ مکڑی کی پناہ گاہ جتنی کمزور ہے یہ ایسے ہی کیا ہے، کمزور ہے، یہ قابل بھروسہ کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ بتائیے مکڑی کا جالا نہ بارش روک سکتا ہے نہ ہوا روک سکتا، تو کتنا کمزور ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے جن کے سہارے انہوں نے ڈھونڈے ان کے سہارے بھی یہ بت، یہ معبود، یہ پرستش کرنے والے وہ بھی ایسے ہی کمزور سہارے ہیں۔ فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے حمایتی بنا لیے، اپنے معبود بنا لیے، کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ مکڑی کا گھر، اتخذت بیتا، مکڑی نے اپنا ایک گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب سے کمزور گھر وہ در حقیقت وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ کو چھوڑ کر وہ جس کو پکارتے ہیں، وہو العزیز الحکیم، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگ جن معبودوں کو پکارتے ہیں اور پوجتے ہیں ان کی حقیقت کیا اللہ کو معلوم ہے، کتنے مضبوط ہیں کتنے کمزور۔ وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو ہم نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، یہ وہ مثالیں ہیں جیسے بکری کی مثال، اس کے جالے کی مثال، یہ مثالیں ایسی ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی
وما يعقلها الا العالمون، اس کی عقل اور سمجھ صرف علم والوں کو ہوتی ہے جو تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اللہ کی ان نشانیوں میں۔ دیکھیے مثالیں تو سب کے سامنے آتی ہیں، لیکن اللہ کی آیات میں غور کرنے سے اور تدبر کرنے سے ہی اللہ کی حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عالم ہوتا ہے جس کو سب معلوم ہے، اور ایک طالب علم ہوتا ہے جو سیکھ رہا ہے۔ دونوں انسان اگر سمجھ کے ساتھ شامل ہوں تو دونوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے، چلتا ہے پتہ۔ لیکن جو انسان نہ غور کرے نہ سیکھے، اس کو کیا پتہ چلے گا کہ ان نشانیوں سے در حقیقت کس کی نشانی مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کیا بات بیان فرما رہے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، اسی لیے علماء نے لکھا، حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ عالم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی تلاوت فرما کر فرمایا کرتے تھے کہ عالم وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرے، وہی عالم ہے جو اللہ کے کلام میں اور اللہ کی باتوں پر غور و فکر کرے، اس کی اطاعت پر عمل کرے اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کی عادت نہیں پڑتی، جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تدبر کی عادت نہیں پڑتی، وہ عالم کہلانے کے لائق نہیں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ وتلک الامثال نضربها للناس، یہ جو ہم نے مثالیں پیش کی یہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے پیش کی، اور اس کو نہیں سمجھتے مگر وہی سمجھتے جن کو اللہ نے علم دیا۔ اللہ نے علم کن لوگوں کو دیا؟ جو غور کرتے، جو تدبر کرتے، جو فکر کرتے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، یہ جو آیات کے ترجمے ہیں یہ آسان بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا مطلب بتانا کوئی بچوں کا کام نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ چلو جی میں نے خود غور کر لیا اور بس میں نے مطلب نکال لیا، اس طرح نہیں مسئلہ حل ہوتا۔ بہت سارے لوگ قرآن پاک کی تفسیر کو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ خود بیٹھ کے گھر میں پڑھ لو۔ میں ان سے کہتا ہوں اپنے اسکول کا نصاب بھی گھر بیٹھ کے پڑھ لو، اتنے سمجھدار ہو تو مت جاؤ اسکول کالج، کیوں جاتے ہو؟ وہ کیوں جاتے ہو وہاں پر؟ وہاں تو داخلوں کے لیے دھکے کھانے کے لیے بھی تیار، اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن پاک کی تشریح، قرآن پاک کی تفسیر یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صرف ترجمے سے حل نہیں ہوتا کہ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا مطلب حل ہو گیا، بالکل ناکافی ہوتا ہے۔ استاد کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے مطلب سیکھنے کے لیے، ترجمہ سیکھنے کے لیے۔ قرآن پاک کی بعض آیات ایسی آتی ہیں، بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ دانتوں کو پسینہ آتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اور اس کا مطلب بتاتے ہوئے۔ اور کلام پاک ہے کوئی عام انسان کی کتاب تو نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اپنی تخمین اور اندازے نہیں چلتے کلام پاک میں کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے، میرا دل وہ کہہ رہا ہے۔ اس کو تو دیکھنا پڑتا ہے اوپر سے کہ صحابہ کرام نے کیا تشریح کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تشریح کی، صحابہ کرام نے کیا کی، تابعین نے کیا کی، تبع تابعین نے کیا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ انسان کسی گمراہی ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی، اور عربی زبان مادری زبان، یہ نہیں ہے کہ جیسا ہماری مادری زبان نہیں ہے تو ہمیں تو اس کا ترجمہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، وہ تو بچپن سے عربی مادری زبان ہے ان کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی۔ سورہ بقرہ کتنے سال میں پڑھی؟ 8 سال میں۔ اب کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ کیا سیکھا؟ ترجمہ تو آتا تھا، ترجمہ تو ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، اس کا مطلب سیکھا۔ پھر اتنے خوش ہوئے جب سورہ بقرہ ختم ہوئی کہ اونٹ ذبح کر کے سب کی دعوت کی کہ آج میری سورہ بقرہ اللہ رب العزت نے مکمل کروائی جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ تو قرآن پاک کے مطالب تو سیکھنے پڑتے ہیں استاد سے۔ بڑے بڑے ذہین و فتین لوگ جن کی عربی اپنی مادری زبان ہے وہ مطلب سیکھنے کے لیے جناب سالوں لگا رہے ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ استاد کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں، گھر میں قرآن پڑھو، سمجھو، بس سمجھو، جو لکھا ہے سمجھو، جو سمجھ میں آ جائے عمل کر لو بس۔
عجیب الٹی گنگا ہے، انسانوں کے کلام کو تو سمجھنے کے لیے استادوں کے پاس دوڑتے ہیں اور اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا دنیا میں، اگر ہماری عقلوں پر اللہ کو اتنا بھروسہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کتاب میں بھیج رہا ہوں بھائی چلو خود ہی سمجھ لینا۔ کوئی آسمانی کتاب اللہ نے نازل نہیں کی جس کے ساتھ اللہ نے کوئی نہ کوئی رسول اور پیغمبر نہ بھیجا، ایک معلم نہ بھیجا۔ کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں نازل ہوئی جس کو اللہ رب العزت نے انسان کی عقل پر چھوڑ دیا کہ چلو سمجھ لو خود ہی، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ توریت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، انجیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، زبور کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، قرآن پاک کے لیے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے ہیں، وہ تشریح کرتے ہیں، وہ مطلب بتاتے ہیں، وہی مطلب معتبر ہے۔ وما يعقلها الا العالمون، اس کی عقل نہیں ہوتی مگر علماء کو، علماء ہی اس کے اندر غور و فکر تدبر کرتے ہیں، پھر اپنی عقل نہیں لڑانی ہوتی، جو سمجھ میں آ جائے ترجمہ کر دو، تشریح کر دو۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ نے آسمان کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں بے شک نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، مومنین کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا مطلب بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل بھی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام فرما، ہر ایک کو ہم میں سے ہر شخص کو قرآن پاک صحیح پڑھنا یا اللہ آ جائے، صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی صحیح فہم عطا فرما، یا ارحم الراحمین اس کی صحیح فہم عطا فرما، یا ارحم الراحمین قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں میں قرآن پاک کو داخل فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرما اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کامل عاجل مستمر دائمہ عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ ہمارے ملک میں پانی کی قلت ہے، آج کل آ رہا ہے کہ بہت زیادہ پانی کی قلت ہے، اللہ رب العزت ہمارے ملک سے پانی کی قلت کو دور فرما۔ یا اللہ پانی کی قلت کو دور فرما، بجلی کی کمی کو دور فرما، گیس کی کمی کو دور فرما۔ یا اللہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، لوگوں کی تکلیفوں کو دور فرما، ان سب کی جائز مرادوں کو اور حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد